آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا، حدیث مبارک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس دست پاک کا جو اس کی شان کے لائق ہے اس کا فیضان کیا ہوا؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے میں نے سارے کا سارا جان لیا۔ اب آپ دیکھیں آسمان و زمین کا جو علم ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ وہ خطبہ کب تک چلا؟ ظہر تک، فجر سے لے کے ظہر تک۔ ظہر پڑی، دوبارہ خطبہ شروع، کب تک؟ عصر تک۔ عصر کے بعد پھر خطبہ شروع، کب تک؟ مغرب تک۔ فجر سے لے کر مغرب تک خطبہ چلتا رہا، اور کتنا علم سرکار نے اس میں بیان فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، فرمایا جب سے مخلوق شروع ہوئی ہے، فرمایا تب سے نبی پاک علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، اور کب تک؟ فرمایا حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ یعنی مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو ہی سرکار نے آگے بتایا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، عالم ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم بما فی الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن وہ اپنے علم سے جس کو جتنا بتانا چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ علم، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر علم کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں، نہ انبیاء کو، نہ فرشتوں کو، نہ کسی اور مخلوق کو۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں سے بڑھ گئے، اس میں فرمایا اپنے حسن و جمال کے اندر بھی اور اپنی حسن سیرت کے اندر بھی، اور فرمایا ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور یہ سارے نبی نہ تو حضور کے علم میں حضور کے برابر ہیں اور نہ حضور کے کرم میں حضور کے برابر ہیں۔ تو ہمارا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا سب بتا دیا۔ جیسے یہ بخاری شریف کی میں نے حدیث عرض کی کہ مخلوق شروع ہوئی تب بیان کرنا شروع کیا، اور جنت میں جانے تک کا سب بیان کر دیا۔ تو جو ہوا وہ بھی بیان کیا اور جو ہوگا وہ بھی بیان کیا، اسے کہتے ہیں ما کانا و ما یکون۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم کثیرہ سے نوازا، اور یہ خدا کی صفت علم کا، صفت علیم کا، صفت عالم کا، صفت عالم الغیب والشہادہ کا فیضان ہے۔